بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہے مرزا حاجی حسن بیگ المعروف میاں جی۔ میاں جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر بیٹا، آپ کی دعا ہے، اللہ آپ کو خیر سے رکھے، سلامت رکھے، زندگی دے، تندرستی دے، تو اور آپ سب خیریت سے ٹھیک؟ اللہ کا کرم بڑا، اللہ آپ کو خیر سے رکھے، سلامت رکھے۔ 2024 تو گزرنے والا ہے، جیسے تیسے گزر گیا، ہنگامہ میں، دھرنوں میں۔ اگلا سال 2025 کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ بات یہ ہے کہ یہ جو 2000 ہے یا آگے جو آنے والا سال ہے، کیونکہ میرا تعلق پامشٹی سے نہیں ہے، میں تو دعا کے حوالے سے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے جو چیز بات دیکھتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ بہرحال آگے حالات، حالانکہ ہمیشہ پیچھے سے تاریخ سے اٹھا کے دیکھ لو، جب پہلے راجے ہوتے تھے، پھر اپنا دوسرے باہر کے لوگ حکومتیں کی یہاں پہ، اپنا مغلیہ دور بھی دیکھا، اور دوسرے دور بھی جو ہے نا انگریزوں کا بھی دور آیا، غلامانے کا آیا، یہ اپنا تغلق آئے، سارے آئے۔ حالات جب ایک چلا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کے دور میں حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں باجی؟ لیکن جب اخیر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اچھے حالات، ہوا کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال اب اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی کوئی حالات آئیں گے وہ بہت ہی زیادہ بہتر آئیں گے۔ 2025 نہیں بلکہ آنے والا دور انشاءاللہ ملک کے لیے چینج ہو جائے گا، اور ملک کے لیے باعث بہتر ہوگا، باعث فضیلت ہوگا، اور انہی کے ہاتھ سے ہوگا، یہی کر کے جائیں گے بہتر سے بہتر انشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں آنے والا دور پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ بالکل انشاءاللہ پاکستان کے لیے، بلکہ دنیا کے بھی حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، دنیا کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اگر تھوڑی سی بات کریں، جیسے ابھی شام میں ہوا ہے، شام میں حکومت گری ہے، آنے والا سال ہے، تو بشر الاسلام کو ملک چھوڑنا پڑا ہے، وہاں بھی بنگلہ دیش میں بھی اس 2024 میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ بالکل بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کی محبت بھی بڑھنے لگی ہے، کیونکہ حسینہ واجد نے بڑا سخت کیا ہوا تھا، لوگوں کو دلوں میں نفرت پیدا کی ہوئی تھی۔ بالکل۔ اب ہم بنگالی بھائی بھی ہمارے ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک ہی خون ہے، دو بھائی ایک اگر الگ بھی ہو جائیں تو آنے والے حالات میں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش ہم زیادہ قریب ہوں گے بنگلہ دیش کے ساتھ۔ جی انشاءاللہ، بلکہ بنگلہ دیش نہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ملک ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا ہمارے ساتھ باعث بہتر ہوں گے اور باعث فضیلت ہوگا، اور ان میں سب تبدیلی آئے گی۔ لیکن تبدیلی زیادہ تر انہی یہ جو بحر عرب کے یا ادھر کے ملک ہیں، ان میں جیسے شام میں آئی ہے، کیونکہ عراق میں تو پہلے آ چکی ہے، ایران میں بھی آ چکی ہے، تو اب سعودیہ میں بھی کچھ آنے کے امکانات ہیں، وہاں پہ بھی تبدیلی کے امکانات ہیں۔ تو ان لوگوں کے جب حالات ٹھیک ہوں گے بیٹا، اس کا ہمیں بہت بڑا اثر پڑے گا۔ سعودیہ میں تو میاں جی تبدیلی آ چکی ہے، سعودیہ ماڈرن ہو چکا ہے۔ نہیں، وہ ماڈرن ہمارے لیے، سعودیہ کی سرزمین ہمارے لیے ماڈرن جو ہے نا حلال نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہی ہے، چاہے جو مرضی کرے اس کو، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ سعودیہ تو بیٹا مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے، جہاں کہیں پہ بھی زمین آسمان کے اندر بھی جہاں مسلمانوں سب کے لیے سعودیہ جو ہے نا، خانہ خدا اور مدینہ منورہ جو ہے نا، دو ایسی مقدس چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہماری بے حیائی اور فحاشی کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ جو ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، یہی لوگ اس کو ٹھیک کریں گے، اور یہی لوگوں کو شرم آئے گی انشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے شرم آئے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرم آئے گی، اور جو ماڈرن کی طرف جا رہے ہیں وہ ختم ہوگا، سعودیہ وہی پرانا انشاءاللہ اللہ کو۔ لیکن میاں جی کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ عرب میں فحاشی پھر پھیلے گی، تو اگر قیامت آنی ہے تو فحاشی تو پھیلے گی؟ نہیں، قیامت بھی آئے گی ضروری، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بندہ پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی برحق ہے، اور دنیا ختم ہونی بھی جو وسیع ہے، تو اتنے اچھے وسیع طریقے سے وسیع ہے، تو اس کا ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کھانا خدا کے اندر، یہ باہر بتھیری بھاشی ہے، یورپ میں بتھیری بھاشی ہے، تو اس کو دیکھ لو، اگر آپ نے دیکھنی ہے، دیکھتی ہیں ہمارے سجادے سارے وہی جاتے ہیں، وہاں کی بھاشی کو دیکھتے ہیں، تو ان کو اپنے ملک میں ضروری کرنی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ انہوں نے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں اتنی شادیاں کی ہوئی ہیں، تو وہ اسی کو دیکھ کے نہیں رہتے، تو اس کو کیا مطلب دوسری ہیروئن کو، ایکٹریس کو دیکھ کے زیادہ ان کا مطلب وہ ان کو قلب سکون ملے گا، ٹھیک ہے؟ جس کو قلب سکون نہیں ملنا، اس کو کبھی بھی نہیں ملنا، چاہے دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہو، اور جس کو دینا اللہ نے، وہ جناب اس کے اپنے گھر کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی اسلام آباد میں سیاسی کھچڑی میں پک رہی ہے، فیصل واڈا صاحب عمران خان کے حق میں بیان دینا شروع ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ان کا مینڈیٹ ہے، انہیں واپس کیا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی فیصل واڈا صاحب ملے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی فیصل واڈا صاحب ملے ہیں۔
کیا دیکھ رہے ہیں 2025 آ رہا ہے، عمران خان صاحب کا کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ کیا سیاسی کھچڑی پک رہی ہے؟ بیٹا جی سیاسی کھچڑی نہیں، یہ تو صحیح ایک ہی ڈش پکے گی، یہ کھچڑی نہیں پکے گی انشاءاللہ۔ اب کلیئر ہو جائے گا سارا کا سارا، جو 2 سال سے انتظار میں لوگ تھے اور وہ کر رہے تھے، تو انشاءاللہ وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں حالات، سیاسی حالات ٹھیک ہوں؟ جی بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور عمران خان کی اور عمران خان کے ساتھیوں کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ بیٹا۔ ٹھیک ہے جی، ان کی سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی بیٹا انشاءاللہ، حالات بہت بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ 2025 میں عمران خان کی مشکلاتیں اور ساتھیوں کی مشکلاتیں، طریق انصاف کی مشکلاتیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیٹا جی۔ ٹھیک ہے، اور میاں صاحب کو ویسے میں نے پرسوں چوتھ دیکھا تھا، نواز شریف صاحب کو، تو وہ بھی شاید میرے خیال تھک گئے چل چل کے بیچارے پاکستان کے چکر لگا لگا کے، کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے، تو اللہ نے ہمیں تو بڑی مشکل سے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے گھر دیتا ہے، اور ان کو بڑی مشکل سے وہاں دیا تھا، تو لیکن وہ وہاں سے یہاں لاہور پاکستان چکر لگا لگا کے تھک گئے بیچارے۔ تو بہرحال ان کے لیے تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کا وسنیک ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے، اور اللہ اس کو قلب سکون عطا فرمائے، اور اللہ اس کے دل کے اندر سے میل اور کدورت کو نکال کے ہمارے ملک کی محبت اس بندے کے دل میں ڈال دے۔ آمین آمین۔ اگر بات کریں آج کل مدارس کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے کہ جی مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کے خلاف ہوئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ کہیں نہیں کوئی احتجاج تو نہیں اسلام آباد کی طرف جا رہا؟ مدارس کا ایک بڑا شور مچا ہوا ہے۔ نہیں، اب تک جلوس تو بڑے نکالیے انہوں نے، جلوسوں سے تو کچھ نہیں بڑھا، اب تو کوئی اللہ کے آرڈر سے ہی بات بنے گی، اور اللہ کا آرڈر چاہے وہ کسی یہودی سے کروا دے، چاہے کسی مسلمان سے کروا دے، چاہے زرداری سے ہی کروا دے، اور بہرحال اللہ کا آرڈر ایسا آئے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ سارے کے سارے صحیح راست پہ آ جائیں۔ نہیں، یہ مدرسوں والا جو معاملہ ہے، یہ حکومت کوئی بڑا اپنے گل نہیں ڈال رہی؟ مدارس کی جو رجسٹریشن ہے، جس طرح قانون بنانا چاہ رہے ہیں، مولانا صاحب سب سے بڑے مخالف ہیں کہ جس طرح قانون نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ مشرف دور میں ایک امریکہ کی پالیسی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ تمام مدارس کو ایک قومی دھارے میں لایا جائے اور ان کی مکمل رجسٹریشن کی جائے، جو باہر کے بچے پڑھتے ہیں ان کی لسٹیں بنی جائیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کوئی اپنے گلے میں وہ اس طرح پھندے ٹائپ نہیں بنا رہی مدارس کو اپنے خلاف کر کے؟ نہیں، مدارس کی تو میرے ذہن میں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ دیکھا ہے، اگر دیکھا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا۔ ویسے یہ بیان تو ضرور دے رہے ہیں کہ مدارس کا، مولانا صاحب بھی کل دے رہے تھے کوئی بیان، تو لیکن اس کے بارے میں بیٹا میرے کو کوئی مدارس کے بارے سے کوئی ویسی چیز نظر نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ زرداری نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا کوئی پاسا پلٹنا ضرور ہے۔ چلے، آپ نے بڑی بات یہ کر دی، زرداری نے پاسا پلٹنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، کہیں فریال تارپور سندھ کی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے، اور فیڈرل میں کوئی اور وزیر اعظم طریق انصاف یا کہیں اور سے بندہ لائے۔ فیڈرل میں وزیر اعظم آئے گا، دوسرا ہی آئے گا، اور انشاءاللہ دوسرا آئے گا، اور ضرور آئے گا، اور بہت جلدی آئے گا۔ ٹھیک ہے نہیں بات جی؟ بلاول وزیر اعظم بنے گا ضرور، لیکن بنے گا عمران خان کے بعد۔ بلاول ایک دفعہ وزیر اعظم بنے گا، لیکن عمران خان کے بعد، عمران خان کے بعد بنے گا انشاءاللہ۔ عمران خان سے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتا؟ نہیں، اس کے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتا ہے، جو بات ہے حقیقت۔ تو آپ نے آج بڑی ایک پیشن گوئی کر دی ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے، جلدی تبدیل ہونے والا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا اللہ کا۔ تو پھر شہباز شریف صاحب کہیں بھائی کے ساتھ لندن جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جدہ میں زندگی گزارے؟ نہیں، اس کی کوئی میرے کو کہیں باہر جانے کی کوئی ایسی نہیں نظر آئی، وہ تو یہیں اسی ملک کے اندر ہی رہنا چاہتا ہے اور رہے گا، چاہے وہ جیسے بھی رہے، جس طریقے سے رہے، جیے گا بھی یہی، مرے گا بھی یہی۔ تو وہ اپنے ہوتے ہوئے پھر وزیر اعظم کی کرسی کسی اور کو دے دے؟ ہاں بالکل، وہ دینی پڑے گی، جیسے اس کو دی گئی ہے زبردستی، ایسے وہ بھی کسی اس کے پاس کوئی زبردستی چھیننے والا آ جائے گا۔ اچھا، تو مطلب فیصل واڈا ایسے نہیں ایکٹیو ہوا ہوا؟ کہیں نام محسن نقوی صاحب کا تو نہیں دیکھا آپ نے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے؟ نہیں، اس کا وزیر اعظم کا میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے، محسن نقوی کا۔ تو بہرحال آنے والا آ جائے گا اپنی سیٹ پہ، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات۔ آپ نے کہا کہ آنے والا آ جائے گا، تو طریق انصاف بھی اس کو سپورٹ کرے گی؟ ہو سکتا ہے طریق انصاف کا ہی کوئی بندہ ہو۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طریق انصاف کا بندہ اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کریں، 2 سال تک یہ سیٹ اپ چلے اور اس کے بعد کہیں جا کے الیکشن؟ 2 سال چلے چاہے 2 مہینے چلے، میرے کو اس بات کا نہیں پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم دوسرا آئے گا اور نظام جو ہے نا ہمارے ملک کا چینج ہو جائے گا اور بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ملک کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے دشمنوں کو تباہ برباد کرے۔ آمین آمین۔ میاں جی اینڈ پہ کوئی پیغام ہو، میسج ہو تو ضرور۔ پیغام اور میسج تو یہی ہے بیٹا جی، اپنی عوام سے بھی یہی ہے کہ دیکھو خدا سے ڈرو
اور خدا کے راستے پہ صحیح طریقے سے چلو، کیونکہ یہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، یہ عوام کے اعمالوں کی وجہ سے ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شہباز شریف نے آگے کیے، کیونکہ شہباز شریف کو تو اللہ نے یہ بات سچ ثابت کرنے کے لیے بنایا وزیر اعظم، کہ اللہ تعالیٰ اور باقی لوگوں کی ہمیشہ پیشن گوئی ہے کہ حکمران ایسا ہوگا جیسے عوام کے اعمال ہوں گے۔ اگر عوام جو ہے نا اپنے اعمالوں کو صحیح کر لے تو پھر حکمران ان کے اعمالوں کے مطابق بہترین سے بہترین آ جائے گا۔ شہباز شریف کوئی اپنے آپ نہیں آیا، کوئی ہوا سے آسمان سے اوپر سے نہیں گرا ہے، اس کو ان عوام کے اعمالوں کو دکھانے کے لیے بٹھایا گیا ہمارے سر پہ۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عوام کو، پاکستان کے وسنیکوں کو اور ہمارے یہاں کے پیدا ہونے والے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو، بزرگوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ان کو رحم کرے، کرم کرے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کے اوپر کوئی اچھا حکمران آ جائے جس سے یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ میاں جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ مجھے اور میاں جی کو دیجیے اجازت۔